बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 नवंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत है, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो। बेशक बेशक। दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करनी है। एक तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे दादाजी का जो दिन टीवी का प्रोग्राम है कंट्रोवर्सी, उसके हवाले से पूछा था। वो गुज़िश्ता रोज़ से रिज्यूम हो गया है, ऐसा ही है। तो वो आप देख सकते हैं। और टाइम क्या रखा प्रोग्राम का? सेम ओके, सेम टाइम पे वो होगा। दूसरा दादाजी बड़ा रोला पड़ा हुआ है शहर में। 25 रुपए वाला सोलर कहीं नहीं अवेलेबल है। पार्टी ने फाड़ दिया दादाजी रही अवेलेबल। फाड़ दिया। मुझे इतने लोगों ने पूछा है इवन इस यार उसने मुझे बकायदा कहा कि हाल रोड पे, मैं उसे कहूँगा दुकान बताओ। हम इसलिए नहीं इस तरह की डिटेल बताते कि ऐसे किसी की प्रमोशन होती है, क्यों करें भाई। लेकिन दादाजी मैंने तो चेक किया है और नाज़रीन इकराम, मैंने उस वक्त भी दादाजी से इख्तलाफ किया था। इस प्राइस पे सोलर अवेलेबल नहीं है। सोलर का कितने अवेलेबल है? 42, 44, 45, 42 से 45 की ब्रैकेट में अवेलेबल है सोलर। दादाजी 160 के मुकाबले में ये कीमत भी बहुत अच्छी है। आप तो सिफर की तरफ जा रहे हैं। 160 के डॉलर पे आपने 100 के डॉलर पे 160 का लिया था ना जी। तो ये 160 के डॉलर पे 45 का है, तो 25 का ही हो गया। 25 का ही हो गया ना, ऐसे चल रहा है। हम पता करेंगे। 25 नहीं हो गया ना, एने रोदी ना मारो सड़। अच्छा जी, ये खैर अल्लाह आपका भला करे। हम चलते हैं थोड़ा सा इसको आगे। हो सकता है मैनू समझने की गलती हुई हो, ये भी 42, 45 भी तो 25 हो गया जी जी, अगर आप रियल टर्म्स बात करें, रियल टर्म में बात करें। अच्छा जी, अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान अगले साल से चाइना को चेरीज एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। वो अच्छी खबर लाभ के लिए, मुस्बत खबर। वो आपको यार वो ईगल नेस्ट पे हमने बैठ के एंटी चेरी खाई सी, है ना याद? एक साइड पे वो एक दुनिया की एक बुलंद तरीन है और दूसरी साइड पे दूसरी बुलंद तरीन राका पोशी सी, मेरा ख्याल। नहीं, खबर पूरी बताएं। डॉक्टर नसरा के साथ आप बैठे चेरियां खा रहे थे, हैं? तू जेलस रहा कर मेरे साथ। अच्छा, वो चेरियां खाई थी हमने और एनियां सारियां खाई थी। आई स्पेशलिस्ट थी वो खातून, आई स्पेशलिस्ट। वैसे ही अजरा है तो उसके बाद मैंने ऐनक लग गई। वो चेरियां जो हमने खाई थी, आपको पता है वो एक चेरी जो है चाइना में, आप अगर स्टॉल पे जाके खरीदे तो 1 युआन की बिकती है चाइना का जो है। लेकिन आपके पॉजिटिव खबर ढूंढने पे मैं हैरान हूँ। एक तो नाज़रीन इकराम चेरियां, वो भी अगले साल से। माशूक का वादा ही हो गया ये तो। नहीं, वैसे आपको पता है कि ये अगले साल से ये भी प्रोजेक्ट जो था बेसिकली हमने 2 साल लोग के रखा है। गाली तो हमने आते हर चीज को दी ना जी। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट पहले का था जी, और उस वक्त हमें बताया गया कि जनाब बस इस साल शुरू हो रही हैं, और हम तब्दीली आने से पहले गए थे वहां पे। चाइना के हवाले से ही एक और खबर है। बुनियादी तौर पे APP के प्लेटफॉर्म से छापी गई है कि चाइना के लिए जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर है ना, उन्होंने कहा कि CPEC पे हमारा जो इरादा और एतमाद है वो गैर मुतज़लज़ल है, और अब जनाब हम इस पे काम करेंगे। जी। और हाई क्वालिटी मॉडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए हम कमिटेड हैं। हाँ, ये भी बताया गया। ठीक है, वो तो कमिटेड है, हम कमिटेड नहीं ना, हमारा इरादा बदल रहा है। इधर आ जाए। जो बाइडेन की पॉलिसी CPEC पे नहीं बदलने जा रही, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। इसका मतलब है खटाई में रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें काफी मुश्किलात पेश आएंगी। जो खबर आप कह रहे थे वो छप भी गई है। इंपोर्ट्स ने जो है पढ़ने जरा इंपोर्ट वाली खबर यार, ये मैं इस पे वीलॉग करूंगा। दादाजी अच्छी खबर व्लॉग में नहीं, ये अच्छी खबर की है, बुरी खबर नहीं, मतलब जो तकड़ी खबर होती है। देखें जी, मैंने आपसे अर्ज किया था कि सारे दोस्त नाराज हो गए, तो ये खबर हमने को 1.5 माह पहले दी थी कि सऊदियों ने बाकी के पैसे भी वापस मांग लिए। हमारा वीलॉग ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और आज खबर छपी हुई है कि सऊदी अरब 2 महीने बाद अरब के अखबार ने खबर छापी है। ठीक है, अरब के अखबार ने खबर छापी है कि अरबों ने 2 अरब मांग लिए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के शहबाज राना साहब ने ये खबर दी है, उससे उठा के फिर अल अरबिया ने छापी, अरब का जो अखबार खलीज टाइम ने छापी है, और खलीज टाइम से फिर सारे मीडिया के अंदर दोबारा शेयर हुई है। तो आप देखें कि खबर कैसे घूम के आई है। लेकिन हमने ये 1.5 माह पहले ये बात आपको बता दी थी, और अब हम उसी तरह उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर चलते हुए आपको ये भी बताते चले
یہ خبر بھی آپ کو انشاءاللہ باقی لوگ بتائیں گے 1.5 ماہ بعد ہی کہ قطر نے بھی اپنے پیسے واپس مانگ لیے. ویسے اس نے کوئی زیادہ دیے نہیں تھے, کوئی $2.25 ارب تھے شاید. جی جی $1.5 ارب تھے. اس نے بھی پیسے واپس مانگ لیے. اور وجہ کیا بتائی ہے اس نے؟ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے ویلاگ. نہیں بتائیے کیا وجہ ہے ان کی زبان. یار آپ نے دادا پوتا شو کا وہ پروگرام کس دن شیئر کی کریں جی آپ کے ساتھ, آڈیو پروگرام جو چکو ٹیکنالوجی پہ کیا تھا. جی بالکل کیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. بنیادی طور پہ انہوں نے جو قطر کے ساتھ جو ڈیل کی ہے, ڈیل کے اوپر جو جی جی کی ہے ٹھیک ہے, نہیں کی ہے, اچھا ٹھیک ہے. اس ڈیل کے بعد نا جی قطری بہت دکھی ہو گئے. ٹھیک, پہلے شیدہ ٹلی اس کو لے گیا, چلیں وہ اپوزیشن کا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جب حکومت نے سرکاری طور پہ اس کے اوپر بک بک کی ہے تو اس کے اوپر وہ ہرٹ ہوئے. وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ جناب پیٹرول سے 1 MMBTU پہ کتنے کا پڑتا ہے, ڈیزل سے کتنے کا پڑتا ہے, اس کے بعد جیٹ فیول سے کتنے کا پڑتا ہے, گیس سے کتنے کا پڑتا ہے, کوئلے سے کتنے کا پڑتا ہے, ان سب کا حراروں کی کیلکولیشن 1 MMBTU ان سب کو جمع کر لیا جائے. اس کی ایوریج پرائس جو ہے اس کے اوپر موک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ ہمیں LNG کی دے دیجیے گا. یہ ان کا دنیا کے ساتھ ہے, اسے ہم کہتے ہیں فیول باسکٹ. ٹھیک ہے, فیول باسکٹ کانسیپٹ جو ہے دنیا میں سب سے پہلے جاپان نے انٹروڈیوس کروایا تھا, کیونکہ جاپان سب سے بڑا فیول کا امپورٹر بن گیا تھا کسی دور کے اندر نا. تو فیول باسکٹ بنائی گئی. فیول باسکٹ کے مطابق جناب ہم نے انہوں نے کہا جی فیول باسکٹ کے تحت ہم لوگوں کو بیچتے ہیں, ایوریج پرائس ہے ہماری فیول باسکٹ کی ایوریج پرائس لیٹ سے اگر $10 پر MMBTU ہے تو ہم لوگوں سے $10 چارج کرتے ہیں. آپ کے لیے آل ٹائمز ٹو کم اس میں 30% کی کٹ لگایا جاتا ہے, لیکن یہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. ٹھیک ہے, انہیں $60 آپ کو $7 میں ملے گی. ٹھیک ہے, اس شرط پہ کہ آپ ہماری گاہکی خراب نہیں کریں گے, آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. لہذا آپ نے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں آپ نے ڈیورنگ دیئر گورنمنٹ بھی کھا گئے, $1 کھا گئے. ڈیورنگ دیئر گورنمنٹ بھی ان کی چترول کی, اور جب وہ اتر گئے تو شاید کاکان عباسی کو پکڑ کے اندر ڈال دی. لیکن وہ مرد کا بچہ ہے نا, زبان دی ہوئی ہے, اس نے کہا ہم نے بات نہیں کرنی اس کے اوپر, آپ ڈاکومنٹ پڑھ لو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. انہوں نے اس کے اوپر بک بک فرما دی. ڈاکومنٹس پڑھے بغیر, ڈاکومنٹ پڑھ کے اچھا جھوٹ بھی تو بولتے ہیں نا. اب ہماری گورنمنٹ نے جب سرکاری طور پہ بک بک کی ہے تو پھر سرکاری طور پہ ناراض ہو. وجہ یہ ہے, اور پھر انہوں نے پیسے واپس مانگے, اور انہوں نے کہا کہ جب آپ پیسے واپس دینے آئیں گے تو پھر ہم اس بات پہ بھی غور کریں گے کہ ہم دنیا کو جو ہے وہ اتنی دیکھیں نا, آپ خریدتے ہیں ان سے 1 نہیں تو $2 ارب کی جی, اور گاہک آپ نے خراب کر دیا اس کا $250 ارب والا, بہت ڈیمیج ہے. وہ تو آپ کو جتیاں مارے گا نا, پھر پاس بٹھا کے مارے گا, بلکہ نیچے بٹھا کے اوپر سے ٹیں جوتیاں مار پہن گی. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے ہم نے قطر کے ساتھ. اور اب قطر بھی جو ہے وہ اگرچہ قطر اور ترکی اپ فرنٹ ہمارے خلاف نہیں گئے, ان کا رویہ سعودیہ اور UAE والا نہیں ہوا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ تعلقات میں اس گرم جوشی بھی ختم. خارجہ پالیسی کو جو کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے, یار یہ ہمیشہ داخلہ پالیسی کو بنیاد بنا کے خارجہ پالیسی تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ وہ جیلم کے چودھری کا معاملہ دیکھ لیں نا. جی فواد چودھری کی بات کر رہے ہیں. اس نے پورے ملک کا بیانیے کا رگڑا نکال کے رکھ دیا. اب اس دن کے بعد بھیگی تو بلی ہوتی ہے. آگے نہیں کہہ رہا. چکو ٹیکنالوجی پہ واپس آ رہے ہیں. چکو ٹیکنالوجی بیسیکلی نہیں اپنائی گئی, ہم نے تو 2.5 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ زبانیں بند کر لیں. اگر حکومت چلانی ہے تو چکو ٹیکنالوجی لانی پڑے گی. چکو ٹیکنالوجی بلا کیا ہے؟ چکو ٹیکنالوجی ہے کہ وہ جب کٹا ہوتا ہے نا چھوٹا سا کٹا, وہ بیچارہ پہلے 2-3 دن تو پاؤں یہاں پہ رکھتا ہے تو یہاں پہ پڑتا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے, کٹا وہ بھینس کا کٹا, وہ میرے چارہ کٹر کو نوید ہو, میرے گوانڈیوں کو خبر کرو, وہ جو کٹا رکھتے تھے باندھ کر وہ قلعہ آج توڑا گیا. وہ کٹا جو ہوتا ہے نا اس کو ذمہ دار پیار سے نا کھلا چھوڑ دیتا ہے. تو کٹا جو ہوتا ہے
وہ پھر دودھ چونک جاتا ہے بھینس کا، تو یہ نقصان ناقابل برداشت ہے. تو کٹے کے منہ کے اوپر پھر چھکو چڑھا دیا جاتا ہے، نہ اس کا منہ کھلا ہوگا اور نہ وہ دودھ پیے گا، نہ وہ دودھ پیے گا، تو لہذا نہ وہ اڑینگ سکتا ہے اور نہ وہ دودھ پی سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چھکو چڑھا دیا جائے ان کے منہ کے اوپر. ویسے بھی چھکو نہیں بلکہ چھکے چڑھنے سے ایڈے ایڈے بڑے تھے منہ نے، تو حکومت چل جائے گی. انہوں نے چھکو نہیں چلایا، حکومت نہیں چل پا رہی. حکومت نہیں چل پا رہی. نہ صرف کہ مقامی طور پہ، آپ انٹرنیشنلی سفارتی محاذ پہ دیکھیں بے عزت ہو رہے ہیں کہ جو بائیڈن جتیا امریکہ 'ਚ صفحے ماتم اتنے وشی ہوئی ہے بنی گالا دے کول ایک گھر دے وچ. وہ کی ہو گیا یار؟ حکومتوں کے تعلقات ہوتے ہیں. میں تو شکر کر رہا ہوں ہمارا روزویلٹ بچ گیا، ورنہ ٹرمپ کے دماد نے اور خان صاحب کے دماد نے رل کے کام پا دیا تھا. جی حوصلہ کریں، ہو گیا تھا، کچھ نہیں ہوا یار. آپ بھی تو تبدیلی کے دعوے دار ملک بچ گیا یار. وہاں پہ بھی وہ تبدیلی ٹرمپ لایا تھا، تبدیلی وہاں پہ ریورس ہوئی ہے. اچھا ہاں تو اس پہ صفحے ماتم ہے. لیکن آج ایک بندے نے نا 11 خصوصیات، مشترکہ خصوصیات عمران صاحب اور ٹرمپ کے درمیان لکھی ہوئی تھی. میں کہا یار دیکھ یار لوگ کنا کنا تے کام کر رہے ہیں. غور کرتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ سامعین کرام، ہم پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہیری جو ہے وہ بھی ایک قسم کا یوتھی المجہول القوم العالمی نہیں، صرف یوتھیا ہی کہنا ہے، وہ بھی یوتھیا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے اور اس لیے ہم مزید بات نہیں کرتے. قطریوں سے پہلے چینیوں کو بھی گالیاں نکالی تھی کہ یہ جو اورنج لائن ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے، جس کا انہوں نے بہت وائٹ کیا تھا. اورنج لائن سکھر ملتان موٹر وے، اس کا الزام لگایا تھا، اس کے اندر کرپشن کا الزام لگایا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا فروری 2020 سے ایک آنا نہیں ریلیز کیا انہوں نے. سی پیک کے منصوبے وہیں پہ سٹینڈ سٹل ہو گئے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں اپنا کیانی نے خبر چھاپی تھی یار، اس نے کہا تھا کہ یہ جو منصوبے رکے پڑے ہیں ان کی کاسٹ اوور رن ہو رہی ہے. تو یہ تو وائٹ ایلیفنٹ بن گئے ہیں. اب سرکار کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا کرنا کیا ہے. چینی مزید رقم دینے کو تیار نہیں ہو، کہتے پہلے آفیشیل معافی منگی جائے گی تو پھر بات ہو. یہاں چیکو ٹیکنالوجی کی کمی محسوس ہوئی. چیکو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تھی. جی تو ہم فیڈ بیک پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہم خبر پڑھ رہے ہیں. سعودیہ والی خبر ہو گئی، آگے چلیں. اپنا اظہر کا لونڈا، سوری اظہر صاحب کا صاحبزادہ حماد اظہر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب چینی کی درآمد، چینی اب آئی ہے آگے، چینی اور گندم کی درآمد کے بعد جو ہے ان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. ہاں یار میں 104 کا پر کلو گرام چینی لے کے آیا ہوں. جی تھوڑا سا فرق پڑا ہے. 110 پچھلی دفعہ جب لایا تھا تو 110 روپے ملی تھی، اس دفعہ جب لایا ہوں تو 104 روپے ملی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی کیونکہ وہ برانڈڈ پیک شدہ جو ہوتی ہے نا چینی، اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل چینی ویسے بھی سندھ میں ابھی نہیں آیا. کرشنگ سیزن بس سٹارٹ ہوا چاہتا ہے سندھ میں. میرا خیال سندھ کی کچھ ملیں جو ہے وہ پرلی طرف جو ہے کیا علاقہ ہے، بدین ٹھٹھا وغیرہ. ہاں ٹھٹھا بدین کی ملیں سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہیں. دیکھیے آج 10 نومبر کا ہم پروگرام کر رہے ہیں نا، تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس اے میٹر آف ٹائم. بس کسی وقت 4-5 شروع ہو جاتی ہے. جی ان کے وہ جو کہتے ہیں نا بوائلر کو ہیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو بوائلر تو ہیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کی لائبریری میں سے احمد فراز کی ساری کتابیں اٹھا دی ہیں. کیوں؟ شبلی فراز کے پاس بھرتی ہے ہمارے گھر میں یہ کتابیں. اس سے اہل علم کو ایک سبق سیکھنا چاہیے. کیا؟ اپنے بچوں کو وقت دیا کریں، ان کی تربیت کے لیے وقت نکالا کریں، ورنہ فراز کا بیٹا شبلی فراز نکلا. جی کرونا وائرس کے امپیکٹ کو زائل کرنے کے لیے 655 ارب روپے کے جو قرضہ جاتے ہیں بینکس وہ ڈیفر کریں گے. ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی ڈیفر کیے تھے، دنیا بھر کے بینک ڈیفر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے نا، سارے کر رہے ہیں. جی کرنا چاہیے، اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. اگلے کہیں گے ایلو پئی جو فیکٹری چک لو. جی لائیو. ایف بی آر کہتا ہے کہ بر وقت ریفنڈ سے کاروباری سرگرمیاں شروع ہوں گی، بلکہ تیز ہوں گی. یہ تو یوتھیا قوم المجہول الجاہلیہ یار، مطلب کہ غصہ نہیں کرنا، کیا بندہ کہے یار، غصہ حرام ہے. 200 ارب روپے کا ریفنڈ دے کے اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی، تو باقی جہاں 500 روپے کا 600 روپے کا روکے آئی اس کے ساتھ تو پھر 3 گنا ایکٹیویٹی رکی بھی تو ہی ہوں گی نا. ٹھیک، خدا کا خوف کیا کریں یار. اسحاق ڈار کو یہ کریڈٹ جاتا ہے یار. بجٹ اناؤنس مالی سال ختم ہونے کے بعد فوری طور پہ سارے ریفنڈ کلیئر، ایسا روز جاری، خیر صلاح. ٹھیک ہے نا.
بجٹ اناؤنس ہو گیا 30 جون کو ہم نے اپنا اکاؤنٹ شو کر لیا کہ ہمارے پاس اتنے ریزرو تھے, آئے بھی کنے پیسے لے آؤ. اب تو میں یاد دلاؤں گا, ہر موقع پہ یاد دلاؤں گا, اور ہمارے پاس گولڈن ایگزامپل ہی کوئی نہیں ہے. دادا جی کچھ لوگ بہت برا منا رہے ہیں, جو آپ یاد دلاتے ہیں نا اس سے بہت برا بھی منایا جا رہا ہے. بہت آگ لگتی ہے مجھے گالیاں پڑھنے کی, سردی بہت ہے, شمالی علاقہ جات کی سیر پہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, میں اب اس طرح کا کوئی صدمہ سہنے کے قابل نہیں ہوں. آپ نے مجھے اٹھایا, میں نے آپ کے گلے پڑ جانا, میں نے فوت ہو جانا. اس گلو اپنے رسک تے میں نے چکنا ہے. فیڈ بیک جلدی سے. ہاں وہ یار میں کل سوچ رہا تھا کہ میرا جو پچھلا ٹویٹر اکاؤنٹ تھا نا, تمہیں تو مریم نواز شریف فالو کرتی ہیں نا, تو میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. پچھلا میرا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ تھا نا, جو بند کر دیا انہوں نے, ہاں وہ جو اکاؤنٹ تھا نا, اس کو 2 دن ہوئے تھے فالو کیے مریم نواز شریف کو, ٹھیک ہے, اور مجھے اس کو بس یہی بتانے کا موقع ملا, ویخ سانو ہی فالو کر لیا. میں چکیا گیا سا, مجھے تو 2 سال ہو گئے فالو کرتے ہوئے. بچت ہو گئی. رات والی تیری ٹویٹ بھی ہارڈ تھی. اچھا, ہاتھ والا رکھ بڈھے والے مینوں کتے چکر موڑنے, اور میں تو اس گلوں بھی نہیں آ سکنا کہ وہ کتے یہ نہ کہن گے اچھا تو آیا تو بیٹھ جا. جی میسیجز شامل کرو. پہلا میسج فہد کا ہے, کہتے ہیں دادا جی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی حل کو ٹوٹکا ہی بتا دیں. گھروں میں گیس کم ہونا شروع ہو گئی ہے, انڈسٹری میں بھی. بھائی میں آپ کو وارننگ تو دے سکتا ہوں کہ بہت زیادہ اس دفعہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, تو آرام سلنڈر خرید کے لے آ کے رکھو. وہ وارننگ سننے کے لیے ہم نے 8 لاکھ روپے ماہانہ پہ ایک بندہ رکھا ہوا ہے نا. پرائم منسٹر نے کہا نہیں تھا کہ سردیوں میں گیس کا کرائسس آئے گا, وہ تم نے بندہ رکھا ہوا ہے. آپ کو نئی بات بتائے نا, کوئی نئی بات بتائے نہیں, اس کا کوئی حال نہیں ہے. سلنڈر لے آ کے رکھو گھر. جے گھر دے وچ حالات اپنے پرامن رکھنے ہیں کہ آپس میں جنگ و جدل نہ ہو, تو سلنڈر لے آئے. ٹھیک ہے جی. وکاس یار تو کس دن گھر چکر لا کے نا, جی تے دادی اپنی دی فون دے وچ نا کوئی خرابی پیدا کر. اچھا, کیونکہ اتنے جی کوئی گل دے خلاف ہو جائے, انہیں مینوں گھر جہاں نہ لینا حاضر کیتا ہوں ہے سونے ہی نہ ساڈا پروگرام نے سنو وہ یوٹیوب خراب کر. نہیں یوٹیوب نہیں خراب کرنی, یوٹیوب پہ دادا پوتا شو کا جو چینل ہے نا اسے بلاک کر دیتا ہوں. وہ تو موبائل تے بیان کر دے, انہیں روزانہ سنیا ہوں تے گھر جانا ہی ایک جو ہے نا فوری طور پر جنگ پلاسی کا آغاز ہو جاتا ہے, انہیں نوٹیفیکیشن نہیں جائے گا. وکاس احمد میو کہتے ہیں دادا جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, یہ کیا رویہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سیاسی لیڈران اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوام کی زبان بولتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو عوام کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے؟ حکومت ان کو کمپرومائز کرنے کے بعد ملتی ہے نا. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ پارٹی دیکھ لیں اپوزیشن کی, وہ اس وقت بھی وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. وہ تو ان سب کو ٹانگ کرا دی نا انہوں نے, تو اب سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی بات بن جاتی ہے تو پیپلز پارٹی ان کو پنجاب ڈیلیور نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے نا, وہ بٹھا لیں گے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ساتھ, لیکن دونوں پارٹیاں مل کے بھی وفاق ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور دونوں کے پاس جیسی ٹیم ہے, ایک کی ٹیم تو بے نقاب ہو گئی اور دوسری کی 2008 سے 12 تک بے نقاب ہو گئی سی. یہ ہوا تھا نا, بالکل ہوا تھا. تو اب دونوں کے پاس جو فائنینشیل مینیجرز کی ٹیم ہے, بیسیکلی تو ان کو یہی رکھا ہوتا ہے نا کہ جاؤ باہروں مانگ کے لے آؤ, سکھائیے گھر بیٹھ کے. نہیں سمجھے؟ جی صحیح ہے. تو مانگنے کے لیے, لانتے کھانے کے لیے ان کو رکھا جاتا ہے, تو کھائیں لانتے. وہ آپ کو اور مجھے سبز باغ دکھا کے ان کا کام ہوتا ہے وہ اقتدار تک پہنچے. ٹھیک, اب اس میں ایک جوہری تبدیلی آئی ہے کہ نون لیگ سے مذاکرات کیے بغیر یا اس کو پاور کاریڈور, پاور شیئرنگ کا حصہ بنائے بغیر بات بن نہیں رہی. پنجاب انجن آف گروتھ ہے, اس نے وفاق کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اور اس نے باقی 4 صوبوں کو بھی چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 4 یونٹوں کو کہہ لیں چلانا ہوتا ہے. اور جب پنجاب کے اوپر بزدار جیسا بونگا بیٹھ گیا ہے, آ کے ڈنگر بیٹھ گیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے وفاق کی اکانومی کو ڈمپ کر جی پہیا ہی روک دیا. بلکہ آپ کو پتا ہے IMF کی رپورٹ جو ہے جو پچھلے مہینے چھپی تھی, اس نے پاکستان کے اندر ڈیفلیشن کی بات کی ہے. انفلیشن پلس ڈیفلیشن
क्या कहते हैं उसको, एक तो इन्फ्लेशन हाईएस्ट होगी और दूसरी इकोनॉमिक ग्रोथ लोएस्ट होगी। कसाद बाजारी की कसाद बाजारी की बात करें, इसका उर्दू तर्जमा जो है वो कसाद बाजारी का। डिफ्लेशन कहाँ से आ गई इस दौर में? नहीं डिफ्लेशन नहीं, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हो सर रिसेशन कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, कसाद बाजारी। और नहीं कसाद बाजारी में तो पैसे भी ज़्यादा होते हैं ना, इसमें पैसे भी कोई नहीं और चीज़ों की कीमतें भी हाई। एग्जैक्टली वो सिचुएशन क्रिएट है माली तौर पे, माली लिहाज से, जो कि रूस में थी। एग्जैक्टली वो नौ टुकड़े हुए थे रूस के तो। अल्लाह माफ़ी दे, ये बात कहने को दिल नहीं करता। मैंने आपको पहले ही कहा था पैसों की टेंशन ही कोई नहीं, कोई ना ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੋ ਗਈ, वन वे और द अदर। और जितों आ रहे सन वो सारे रस्ते सरकार ने बंद कर देते हैं, खुद से बंद कर दिए है। दिलशाद रजी का मैसेज है, कहते हैं कहते हैं मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। अच्छा, असद उमर जो है वो मेगा प्रोजेक्ट सीरीज का बड़ा किरदार है, जिसको आपने नलकों के इफ्तिताह से जोड़ के मेरा दिल दुखाया। हाय हाय हाय, दें जवाब। ये रात आया हुआ था घर ना, चाय से पीने के लिए है, तो बल्कि यार तू खुद ही आ जाता, किसी के बंदे की डिग्गी में बैठ गया फसादी ना बेसिकली। हाँ तो भाईजान आपका दिल दुखा है, हम आपसे माजरत के तलबगार हैं, लेकिन उसने कोई बड़ा काम किया ही नहीं है मासूम बातें करने के। बातें सुन लो हमसे जितनी मर्जी बेतुकान, जो जिस लेवल की और जिस वैरायटी की बकवास आपको चाहिए हम करेंगे। काम कुजवान दी मौत, काम कोई नहीं हुंदा साडे को, ना ही सानू काम करन दी समझ है। बाबा जी का नाम नाल लगा होया सी ते फलूक लग गया, एंगरो च चले गए, वरना कौन सानू एंगरो दा गेट टप्पण देंदा। जी दादाजी कई मैसेजेस को मिला के पढ़ रहा हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें कि मुल्क में $4 आ जाएं। आपने लास्ट टाइम जो कमेंट दिया, आपने कहा ये काबिल एतबार लोग नहीं है, उसकी वजह से दादा पोतो शो के नाजरीन जो है ना वो रुके हुए हैं। मैंने अभी तक जी उसके बारे में कोई टेक्निकल एनालिसिस ना किया है, ना किससे लिया है, ठीक है। अब आखिरी बात मैंने पूछनी है वो ये है, आप मुझे पूछ के बता दो कि ये क्या इससे बराह रास्त स्टॉक मार्केट खेली जा सकती है? जी मैं चेक कर लेता हूँ, पैसे तो आ सकते हैं। क्या इसको वो 20% रायत मिलेगी, वो 18% जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर को मिलती है, फॉरेन इन्वेस्टर को मिलती है, ऐ पता करके दिखाओ मुझे। उल्टा मुझे काम पे लगा दिया, काम जो आंधी मौत बहुत मुश्किल काम कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। यार किसी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर से फोन करके पता कर ले, मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं अभी फोन करके बता देता। जी बिल्कुल ठीक है। ज़िशान अहमद चांद का मैसेज है, कहते हैं फ्रांस के वाक़े पर हमारी हुकूमत की इतनी मुजरिमाना खामोशी क्यों? कुवैत सूडान तुर्कों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया, मगर हमारे यहाँ कोई रद्द-ए-अमल नहीं, क्यों? यार हमने बराह रास्त अपने कश्मीर के इशू पे रद्द-ए-अमल नहीं दिया तो वो तो फिर बहुत दूर की बात है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने दिया जितने की उनकी औकात और बसात है, उन्होंने ट्वीट तो किया था और वो समझते हैं कि ट्वीट कर देना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, वो उन्होंने कर दिया था उस हवाले से मुनासिब तरीन अल्फाज में, ठीक है। और तीसरा ये है कि अपना बस इतनी ही औकात थी। ये हुकूमती सतह पे इसका कम इम्पैक्ट होता है, अवामी सतह पे ज्यादा होता है। आप ये कह सकते हैं कि 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन को इस पे क्यों नहीं लगाया? हाँ ये एक सवाल, ये शिकवा, जबकि वो तनख्वाह भी लेते हैं। जब तू है ना मरियम नवाज अनपेड मीडिया टीम दा अनपेड मुलाजम, ठीक है ना, तो इसको तनख्वाह लोगों की बहुत पे दुख है, तो बेचारे को 8,000 रुपया मिलता है। चले मिलता तो है ना, मोटरसाइकिल तो चलते है ना। तो वो जो है ना जी, वो उनको करना चाहिए था उसके ऊपर, बल्कि इंडियंस जो हैं उन्होंने तो बाकायदा जाके सोशल मीडिया पे वहां पे ट्रेंड बनाए, वो फ्रेंच के अंदर उन्होंने ट्रेंड बनाए कि पाकिस्तान पे मालियाती पाबंदियां लगवाएं, इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं फवाद चौधरी के बयान के बाद है, और वो अभी भी लगे हुए हैं वहां। तो खैर ये जो है सूरत हाल है, वाइंड अप कीजिए बात को। हो गया जी खत्म हो गया। आपने सामईन कराम आज हम ज्यादा ही कर गए, बोल गए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।